قاضی فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ان بیٹیوں کو کہ جنہوں نے بخاری شریف مکمل کی ہے ان بیٹیوں کو آخری سبق جو ہے وہ پڑھائیں گے۔ محترم استاد المکرم حضرت مولانا حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ گھنٹے کے قریب ہونا چاہیے جی کم از کم پونا دو استاد کم از کم۔ تو میں بیٹیوں کو گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی کتابیں کھول لیں اور آخری حدیث پڑھنے کے لیے میں اپنے نہایت ہی واجب الاحترام میرے چھوٹے بھائی فریدیہ ڈگری کالج میں پروفیسر پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ان سے درخواست کروں گا جناب محترم عثمان جاوید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بخاری شریف کی آخری حدیث جو ہے اس کی عبارت پڑھیں۔ محترم جناب عثمان جاوید صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد۔ باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ گرامی قدر علماء و مشائخ اور بہت ہی محترم سامعین اور قابل قدر بہت ہی عزیز بیٹوں اور بھائیوں اور تمام خواتین، اللہ عز و جلال کی آپ کے اوپر رحمت کی برخا برسے، جو
سننے کے لیے تشریف لائیں، اور جنہوں نے ایک پورا وقت دے کر صحیح بخاری تک ماشاءاللہ اپنے علم کو انہوں نے سیکھا، اللہ ذوالجلال ان کی زندگیوں میں بھی برکت فرمائے، دنیا اور آخرت اللہ ذوالجلال ان کی خوبصورت بنائے۔ یہ کتاب جس کا یہ درس سننے کے لیے جس کی آخری حدیث کا آپ حضرات و خواتین تشریف لائے ہیں، اور وہ طالبات صحیح بخاری کھول کر یہ سن رہے ہیں کہ آخری حدیث کا اور آخری ترجمۃ الباب کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کو پوری امت نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ اس کو معیار اور یہ لقب دیا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب وہ صحیح بخاری ہے، جس کا آپ انشاءاللہ ایک حدیث کا درس سنیں گے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اس کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو 16 سال میں مکمل کیا، اور 6 لاکھ میرے سامنے احادیث تھیں، ان 6 لاکھ احادیث سے میں نے ان احادیث کا انتخاب کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر حدیث کو درج کرنے سے پہلے میں غسل کرتا اور 2 رکعت نماز پڑھتا۔ یہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی ایک نصیحت ہے اور بہت بڑی یہ عبرت بھی ہے کہ اگر اس کے اندر تکرار کے ساتھ 7000 احادیث بنتی ہیں اور تکرار کے بغیر اس کے اندر 4000 احادیث بنتی ہیں، تو کم از کم امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ 4000 ان میں ہر حدیث کو اس کتاب میں درج کرنے سے پہلے غسل بھی کیا، 2 رکعت نماز بھی ادا کی، اور اللہ ذوالجلال کے ساتھ یہ مشورہ بھی کیا، استخارہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اتنی دیر تک اس کتاب میں کسی حدیث کو یہ لکھتا نہیں تھا حتیٰ تیقنت من صحتی، جب تک اللہ ذوالجلال میرے دل میں اس حدیث کی صحت کے بارے میں یقین پیدا کر دیتا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ حُجَّةً بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ، اور میں نے اس کتاب کو اپنے اور اپنے خالق اور مالک کے سامنے جب روز قیامت اور محشر کے میدان میں اللہ ذوالجلال کے سامنے یہ پیشی ہوگی تو اللہ ذوالجلال فرمائیں کہ اے محمد بن اسماعیل بخاری، آپ نے کیا کیا ہے؟ اپنی زندگی کا کوئی عمل بتلائیں۔
وہ فرماتے ہیں جعلتہ حجتاً بینی و بین اللہ، کہ میں اللہ ذوالجلال سے یہ عرض کروں گا کہ تیرے پیغمبر کی سب سے جو صحیح ترین احادیث تھی وہ میں نے اس بخاری کے اندر ان کو درج کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کم از کم 4000 مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو مکمل کرنے میں انہوں نے غسل بھی کیا 4000 دفعہ، اور نماز استخارہ بھی پڑھی، دعائے استخارہ بھی پڑھی، اور پھر ہر حدیث کے اوپر جو ترجمۃ الباب یعنی جو عنوان ہے جب اس کو لکھا تو وہ خود فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کے جو ابواب اور عناوین ہیں جو تقریباً 4000 کے قریب بنتے ہیں، 4000، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے کہاں بیٹھ کر لکھے؟ ویسے تو انہوں نے بہت سے سفر کیے تھے اور اپنی ساری زندگی حدیث کو لیتے اور اس کا لوگوں کو درس دیتے، ان کی ساری زندگی گزر گئی، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں منبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے درمیان میں، یعنی سیدہ عائشہ کے جو کمرہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جنت کا باغیچہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں بیٹھ کر اس کتاب کے عناوین کو اور ترجمۃ الباب کا میں نے انتخاب کیا اور اللہ سے دعائیں کر کے اس کو لکھا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں امام ابو زید رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیت اللہ میں لیٹا ہوا تھا، رات کو سویا ہوا تھا مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، خواب میں مجھے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ مجھے کہتے ہیں، امام ابو زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے کہا کہ ابو زید، یہ تم کب تک امام شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے اور میری کتاب نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ سے کہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری کتاب محمد بن اسماعیل کی صحیح بخاری ہے، یہ میری کتاب ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور قابل قدر خواتین، میں اس موقع پر صرف اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ جب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دین کو سمجھنے کے لیے، جنت کا سیدھا اور صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے اور گمراہی سے بچنے کے لیے، بدعات سے بچنے کے لیے، آپ اپنے گھر میں مترجم قرآن مجید رکھیں تاکہ آپ اس کا مطالعہ کریں، ہر روز 1 یا 2 حدیث آپ اس کو پڑھیں، یا اپنی دکان میں رکھ لیں، اپنے دفتر میں رکھ لیں،
لیکن مسلمانوں کا کوئی گھر یہ قرآن مجید سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح شاید میں سوال کرنے کے انداز میں آپ حضرات سے پوچھوں تو پھر زیادہ سمجھ آئے گی کہ آپ کے گھروں میں ہر مسلمان کے گھر میں قرآن تو ہوگا، کیوں جی؟ ہے نا؟ اچھا، لیکن اس کو کھولنا، اس کو پڑھنا اور اس کا ترجمہ سیکھنا، اور یہ سیکھنا کہ ہمارے خالق اور مالک اللہ ذوالجلال ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کے رکھنے سے یہ فائدہ ملے گا، یا صرف قرآن مجید پڑھنے سے، ترجمہ پڑھنے سے اور سمجھنے سے ہمیں فائدہ ملے گا؟ یہ پچھلے دنوں میں ایک بات بڑی مشہور ہوئی کہ ایک ٹیچر نے، ایک سکول ٹیچر نے یہ کلاس کے اندر اپنے چھوٹی کلاس کے طلبہ سے پوچھا کہ ہم یہاں سکول میں ایک لائبریری بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ کل اپنے گھر سے ہر طالب علم وہ کتاب اٹھا کر لے آئے کہ جس کتاب کے اوپر مٹی اور گرد پڑی ہو اور آپ کے والدین نے اس کتاب کو کھول کر پڑھا نہ ہو، اس طرح کی کتاب آپ لے آئیں، اس لیے کہ آپ کے گھر میں تو پڑھی نہیں جاتی، تو یہاں لائبریری میں اس کو رکھیں گے تو شاید کوئی اللہ کا بندہ اس کو پڑھ لے۔ وہ کہتا ہے، جو ان کا ٹیچر ہے، وہ کہتا ہے کہ اگلے دن سارے طلبہ ایک کتاب اٹھائے آتے ہیں کہ جی یہ کتاب ہے ہمارے گھر میں کہ جس کو کبھی کبھار یا تو کسی کی روح اس کے حلق میں یہ اٹک جائے، کیوں جی؟ تو اس وقت اس کو کھولتے ہیں کہ چلو سورۃ یاسین پڑھو تاکہ آسانی سے موت آ جائے۔ اس کے بغیر ہم نے نہیں دیکھا، یا رمضان کے اندر کوئی ایک دو دفعہ کھولتے ہوں گے، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ کون سی کتاب ہے تو تمام طلبہ اپنے گھر سے قرآن مجید کو اٹھا کر لائے کہ سب سے زیادہ جس کتاب پر گرد پڑی ہوئی ہے وہ یہ قرآن مجید ہے۔ تو میں آپ حضرات سے اگر یہ پوچھوں کہ کیا واقعتاً ایسے ہے کہ رمضان آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ایک دفعہ اس سے گزر جائیں، یا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پڑھنی ہی نہیں آتی، اس کا ترجمہ پڑھا کریں، گھر میں رکھیں۔ اور دوسری کتاب جو ہر مسلمان کو اپنے گھر میں رکھنی چاہیے وہ صحیح بخاری ہے، تاکہ ہمیں وضو کا طریقہ آئے، ہمیں نماز کا طریقہ آئے، ہمیں اسلامی طرز زندگی سیکھنے کے لیے اور گزارنے کے لیے ہمیں پتہ چلے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح قرآن مجید آپ کے گھروں میں ہے، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین احادیث کا مجموعہ صحیح بخاری بھی آپ کے گھر ہونی چاہیے۔ تو کیا میں یہ امید رکھوں کہ آپ جب بھی اپنی بیٹی کی شادی کریں تو اس کو ضروری طور پر جو آپ سامان دیں
تو سب سے قیمتی تحفہ اور ہدیہ جو آپ اپنی بیٹی کو گھر سے روانہ کریں تو اس کے سامان میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک مترجم قرآن اور دوسری مترجم صحیح بخاری. یہ آپ اپنی بیٹیوں کو دیں، ہر گھر میں دیں. لیکن صرف قرآن مجید کو رکھنا، آپ جانتے ہیں کہ ایک اور عادت ہمارے اس معاشرے میں وہ بہت زیادہ پھیلی. وہ کیا جی؟ کہ جب خاتون کو تیار کر کے نکاح کے بعد جب اس کی رخصتی کرتے ہیں تو گھر کا کوئی بڑا کیا کرتا ہے؟ وہ قرآن مجید لے کر اس کے اوپر قرآن کا سایہ کرتا جاتا ہے. یہ قرآن کا سایہ اس کے اوپر لیے جاتا ہے کہ گاڑی میں بٹھا کر پھر وہ واپس آ جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس کے سر پہ قرآن کا صرف سایہ کرنے سے اس خاتون کی اسلامی زندگی بنے؟ اور اس کے بیٹوں کی کیا تربیت ہوگی؟ یہی ہوگی کہ بھئی اگر آپ کو برکت چاہیے تو وہ ویسے ہی سر پہ یہ قرآن کا سایہ کر دیا کریں، اور یا قرآن مجید کو رکھیں اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی زحمت نہ کریں. تو یہ کتاب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب کہا، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب، آپ ان دونوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں بھی اور اپنے گھروں میں رکھیں بھی، اور تمام عزیزوں اور رشتہ داروں کو اور خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو آپ قرآن مجید مترجم کا تحفہ اور صحیح بخاری مترجم یا شرح کے ساتھ وہ ان کو جتنی آپ پھیلائیں گے اتنی ہی اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پھیلے گی. اس کتاب کا نام الجامع الصحیح ہے کہ اس کے اندر جو مسند اور مرفوع روایات ہیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے اندر درج کیے ہیں. اور اس کتاب کی ابتدا انہوں نے کی ہے کتاب الوحی، یعنی سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلا باب اور سب سے پہلی کتاب اپنی اس کتاب میں جس سے اس کی ابتدا ہوتی ہے وہ شروع کی ہے کتاب الوحی. کتاب الوحی شاید ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح قرآن مجید اللہ کی طرف سے یہ کیا ہے؟ وحی ہے. یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے یہ وحی ہے، اور بالکل اسی طرح اللہ ذوالجلال کی طرف سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اللہ کی وحی، کتاب الوحی، اور قرآن مجید وہ بھی اللہ کی وحی ہے. جس طرح قرآن مجید پر ایمان رکھنا یہ ہر مسلمان کے ایمان کا یہ رکن ہے، یہ بنیاد ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث جس کو محدثین نے صحیح کے نام سے اس کو لکھا اور لوگوں کو سنایا، بالکل ہر حدیث یہ قرآن کی طرح ہی اللہ کی طرف سے یہ وحی بھی ہے، اور قرآن جیسی ہی یہ کتاب ہے
اگر کوئی قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی کوئی انکار کر دے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ حدیث کی حجیت کا اور اللہ کی طرف سے ہونے کا، اللہ کی طرف سے وحی ہونے کا، یہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں غور سے سنو کہ مجھے اللہ ذوالجلال نے یہ قرآن دیا ہے، اوتیت القرآن، مجھے اللہ نے قرآن مجید دیا ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور قرآن کے ساتھ اسی جیسی اس کی تفسیر اور اس کی شرح وہ بھی دی ہے، یعنی قرآن بھی اللہ کی طرف سے حجت اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے حجت۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، شاید اگر آپ نے کبھی غور نہیں کیا تو آج ضرور اس بات پر غور کریں کہ وہ شخص کیسا مسلمان ہوگا جو کہتا ہے میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن احادیث کو نہیں مانتا، احادیث کو نہیں مانتا۔ ہمارے اس بر صغیر میں سب سے برا شخص اور سب سے بدترین شخص کہ جس نے اعلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا، وہ کون تھا؟ وہ جس کو سر سید احمد کہتے ہیں۔ یہ شخص فرشتوں کے وجود کا منکر، کہتے کوئی جبرائیل نہیں، کوئی میکائیل نہیں، اور کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے کہ جو اللہ ذوالجلال سے وحی لا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کو دیتا ہو۔ یہ اس کا عقیدہ ہے، کوئی فرشتہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا، انسان اور جن، یہ جن بھی کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، بلکہ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور نفری زیادہ ہوتی ہے تو ان کو انسان کہہ لیتے ہیں، اور جو لوگ انسانوں میں ہی جنگلوں میں رہتے ہیں اور شہروں سے دور رہتے ہیں تو ان کو قرآن نے یہ جن کہا ہے کہ وہ دور دور وہ چھپ کر اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ باقی نہ فرشتوں کا کوئی وجود ہے، نہ کوئی معجزہ ہے انبیاء کا، اور نہ کوئی حدیث ہے، یہ ساری کی ساری بعد میں گھڑی گئی ہیں۔ اور اس نے ایک اپنا ایسا شاگرد بھی تیار کیا مرنے سے پہلے جس کا نام علماء تو جانتے ہیں لیکن کچھ تھوڑی یہ اردو پڑھنے پڑھانے والے بھی شاید جانتے ہوں کہ غلام احمد پرویز، غلام احمد پرویز، یہ شخص بھی ایسا ہی تھا کہ ہر حدیث کا انکار کرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث حجت نہیں۔ تو آپ حضرات اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو پھر قرآن پر بھی ایمان رکھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی ایمان رکھو۔ جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے پیغمبر کی ہر بات، ہر قول اور ہر ان کی تقریر یہ آپ کے لیے نمونہ ہے، اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو۔
تو امام بخاری رحمہ اللہ نے الوحی کے ساتھ اس کتاب کی ابتدا کی۔ شاید وہ مجھے اور آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے تو وہ قرآن مجید کو بھی وحی کا عقیدہ رکھے، اور صحیح احادیث کو بھی وہ اللہ کی طرف سے وحی کا عقیدہ رکھے۔ یہ صحیح بخاری میں 100 یعنی ایک کتاب میں 100 کتابیں ہیں۔ کتاب الوحی ایک، آگے ہے کتاب الایمان 2 ہو گئی، آگے ہے کتاب العلم 3 ہو گئی۔ اس طرح اگر آپ گنتے جائیں تو یہ 100 کے قریب ایک کتاب کے اندر 100 کتابیں ہیں۔ اور سب سے پہلی کتاب الوحی اور سب سے آخری کتاب وہ کون سی ہے؟ کتاب التوحید، کتاب التوحید۔ اللہ ذوالجلال امام بخاری رحمہ اللہ کی قبر کو منور فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر صرف احادیث ہی ذکر نہیں کی بلکہ قرآن مجید کی تفسیر بھی اس کے اندر ہے، اور عقیدے کی اصلاح کے لیے کتاب التوحید بھی اس کے اندر ہے، اور اخلاق کو خوبصورت بنانے کے لیے امام بخاری نے بڑی کتابیں اس کے اندر وہ درج کی ہیں۔ تو اس کے ایک کتاب میں تقریباً 100 کتابیں ہیں، اور اس طرح احادیث سے انہوں نے استنباط کیے۔ ایک ایک حدیث سے 36 یہ ایک حدیث سے مسائل وہ اخذ کیے۔ اتنا بڑی عظمت والا یہ شخص ہے امام بخاری رحمہ اللہ کہ اس کتاب کو انہوں نے حدیث کی کتاب دی، تفسیر کی کتاب دی، اور اصول الفقہ، اصول الحدیث وہ بھی اس کے اندر یہ موجود ہے، اور یہ سب سے خوبصورت، آسان اور عمل میں آسان اس کے اندر فقہ الکتاب والسنہ، قرآن اور سنت کی اس کے اندر فقہ موجود ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں جی امام بخاری رحمہ اللہ کو احادیث تو یاد تھی، یہ ہم مانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے محدث تھے، لیکن وہ فقیہ نہیں تھے، فقیہ نہیں تھے۔ تو میں یہ عرض کروں گا، آپ کو بھی شاید ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے، اور بڑے بڑے نام کے لوگ، ایک نام میں صرف ذکر کرتا ہوں تاکہ کوئی ہمارا بھائی اور بیٹا، کوئی ہماری اماں جی، بہنیں اور بیٹیاں اس شخص کی گمراہی سے آگاہ ہو جائیں۔ اور یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا شریف مجاہد، یہ ان کا بھی اس آدمی سے بڑا تعلق ہے، یہ بہت تعلق ہے، اور شاید جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں یہ ان کو شاید زیادہ پتا ہوگا۔ وہاں ایک پروفیسر تھے، پروفیسر روشن، یہ پورا نام کیا تھا؟ اچھا، روشن اختر، وہ میرے پاس ہے، اور ان کے ساتھ ایک اور بھی وہ حافظ خالد بھی تھے۔ مجھے آ کر کہتے ہیں جی کہ میں نے یہ جو مسجد ہے دارالسلام، اس کے بالکل سامنے ایک دوسری مسجد ہے، وہاں اس عالم کی رہائش بھی ہے
اور اس مسجد میں وہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں۔ یہ پروفیسر روشن اختر کہتے ہیں کہ میں جب جی سی یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو بہت سارے جو پروفیسر تھے ان کو اللہ نے حدیث کی سمجھ دی اور وہ اہل حدیث تھی، اور میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ رفع الدین کرتے ہیں، اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز میں، یہ کس کی سنت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں میں ایک جو ہمارا دوست تھا پروفیسر، تو وہ صحیح بخاری لے آئے اور مجھے اس سے احادیث نکال کر دی، تو میں نے اسی دن ظہر یا عصر کے وقت اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اب میں جو نماز پڑھوں گا وہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھوں گا، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز ہے اور یہ سنت ہے اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ اتفاق ایسا ہوا کہ میں وہاں مسجد میں یہ جب صف میں کھڑا ہوا نا، تو میرے ساتھ ہی مولوی یہ طارق، کیا نام ہے جی؟ ہاں، مولانا طارق جمیل، وہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو نماز کے اندر۔ کہتے ہیں میں سوچنے لگ گیا کہ ان کے ساتھ میرا بڑا تعلق ہے اور اس مسجد کا میں خزانچی ہوں، تو میں پریشان سا ہو گیا کہ میں رفع الیدین کروں اور یہ پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا بن گیا ہے، یا میں پھر کر دوں رفع الیدین۔ اس لیے میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اب جو بھی نماز پڑھوں گا رفع الیدین کے ساتھ پڑھوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں یہ استقامت نصیب فرمائی کہ میں نے کہا کہ میں نے اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے یا طارق جمیل صاحب کو خوش کرنا۔ کہتے ہیں میں نماز کے اندر یہ بات سوچ کر تو میں نے رفع الیدین شروع کر دیا۔ جب سلام پھیرا تو مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ سنتیں پڑھنے کے بعد میرے دفتر میں تشریف لائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں جب انہوں نے مجھے یہ کہا تو میں واقعی سوچنے لگ گیا کہ آج شاید پتہ نہیں کیا بنے۔ وہ کہتے ہیں میں چلا۔ وہ پروفیسر روشن اختر کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ بھئی آپ نے رفع الیدین کو شروع کیا؟ وہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر جس کے بارے میں سب علماء لکھتے ہیں، عینی بھی لکھتا ہے اور بھی جتنے علماء ہیں کتابوں میں یہ ضرور لکھتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ تو اس لیے میں نے اس میں حدیث پڑھی ہے اور میں نے صحیح بخاری کو دیکھ کر میں نے رفع الیدین شروع کر دی کہ میری نماز سنت کے مطابق ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو کوئی عالم نہیں، اگر آپ نے زیور خریدنا ہو یا بنوانا ہو تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ یہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ زرگر کے پاس جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ بیمار ہوں تو کس کے پاس جائیں گے؟ تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب آپ کوئی بھی حدیث اور کوئی بھی آیت وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور کوئی آپ نے عمل کرنا ہو تو پھر آپ کن کے پاس جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ علماء سے پوچھیں گے، اور میں علماء سے پوچھ کر صحیح بخاری کو دیکھ کر میں نے رفع الیدین کیا۔
تو وہ کہنے لگے کہ یاد رکھیں امام بخاری یہ محدث تو تھے لیکن ان کو سمجھ کو نہیں، یہ فقیہ نہیں ہیں، تو آپ یہ کتاب لے لیں تو اس کو پڑھیں۔ آپ نے ایسے ہی رفع الیدین شروع کر، احادیث میں کوئی منسوخ بھی ہوتی ہے اور کسی کا ٹکراؤ بھی ہوتا ہے دوسری حدیث کے ساتھ، تو آپ نے صرف وہ اردو کی کتاب پڑھ کر آپ نے رفع الیدین شروع کر۔ آپ علماء سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی علماء سے پوچھا ہے، کتاب میں خود پڑھا ہے، انہوں نے وہ کتاب دے دی جو وہ میرے پاس لائے، تو کہتے ہیں جی انہوں نے کہا کہ امام بخاری محدث تو تھے لیکن فقیہ اور سمجھدار نہیں تھے، بلکہ کسی شخص نے امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا، ایک فتویٰ پوچھا۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے اس روشن اختر پروفیسر کو کہتے ہیں کہ امام بخاری سے کسی نے پوچھا کہ اگر ایک ہی گائے کا یا ایک ہی بکری کا دودھ وہ کوئی بچہ پی لے اور اسی بکری کا دودھ کوئی بچی بھی پی لے تو یہ دونوں آپس میں بہن بھائی بن جائیں گے، یہ ہے امام بخاری کی فقاہت۔ تو وہ کہتے ہیں جی مجھے تو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ میرے پاس آ گئے، تو جب انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ ایک جانور کا دونوں دودھ پینے والے بچی اور بچہ وہ آپس میں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، ایک جانور کا دودھ پینے والے، کیونکہ وہ رضائی بہن بھائی بن جائیں گے۔ یہ ہے امام بخاری کا فتویٰ۔ اچھا میں بہت پریشان ہوا اس لیے کہ میں ان کے بارے میں بڑا حسن ظن رکھتا تھا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیے کہ واقعتاً اس نے یہ کہا ہے؟ کہتے ہیں جی واقعتاً کہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ لاؤ کسی کو میرے ساتھ گفتگو کرے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ اتنے عظیم محدث اور فقیہ بھی تھے کہ جن کو ان کے اساتذہ نے کہا کہ سید الفقہاء والمحدثین افقہ هذه الامہ، افقہ فی هذا العصر، اس دور میں سب سے بڑا فقیہ وہ امام بخاری ہے، اور ان کے اساتذہ ان کو کہتے ہیں کہ ان سے بڑا فقیہ کو نہیں، اور ان کے ساتھی بھی کہتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری اس طرح کے فقیہ نہیں ہیں کہ یہ جس طرح کے بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو فقیہ سمجھتے ہیں۔ اور کیا سکھاتے ہیں لوگوں کو؟ سکھاتے یہ ہیں کہ آپ کے پاس اگر سونا ہے اور وہ 7.5 تولے سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ پڑ جاتی ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ اچھا تو آپ ایسا کریں کہ جب 11 مہینے پورے ہونا، 11 مہینے، تو آپ 12واں مہینہ شروع ہونے سے پہلے وہ سارا زیور اپنی بیوی کو آپ ہبہ کر دیں۔ آپ اس کو کیا کر دیں؟ ہبہ کر دیں۔ تو آپ کے پاس بھی اس زیور کو 1 سال نہیں گزرانا، 11 مہینے گزرے، اور آپ کی بیوی کے پاس گیا
تو وہ تو ابھی یعنی آج ہی گیا ہے، 12 مہینے اگر گزریں گے تو اس پر زکوٰۃ پڑے گی، اس لیے نہ خامد زکوٰۃ دے گا اور نہ وہ خاتون زکوٰۃ دے گی۔ اور جب 11 مہینے اس عورت کے پاس وہ زیور پڑا، ویسے پہلے بھی خاتون کے پاس ہی پڑا رہتا ہے زیور، یہ مرد تو نہیں پہنتے، تو جب 11 مہینے ہو جائیں تو پھر کیا کرو کہ 12واں مہینہ پورا ہونے سے پہلے پہلے خاتون اپنے خامد کو وہ سارا زیور اپنے خامد کو ہبہ کر دے، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ پڑے گی؟ ہاں جی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ سال پورا نہیں ہوا، تو ساری زندگی وہ ماشاءاللہ بیگم صاحبہ اور یہ دلہا صاحب ساری زندگی اسی طرح گزار دیں کہ 11 مہینے یہ اس کو ہدیہ اور تحفہ دے دے، اور 11 مہینے کے بعد وہ خاتون اس کو دے دے تحفہ اور ہدیہ، تو دونوں کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں پڑتی۔ یہ ہے فقاہت، کیوں جی؟ یہ ہے فقاہت۔ اور یا پھر یہ فقاہت ہے کہ کسی گھر میں آپ نے سامان بڑا خوبصورت دیکھا، کوئی جاپان سے لایا ہے، کوئی ادھر سے لایا ہے، بڑا مہنگا سامان کسی کے گھر میں پڑا، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ سامان اٹھا بھی لوں، چوری بھی کر لوں، اور میرے اوپر حد بھی نہ لگے۔ تو یہ جو بعض فقہا ہیں جس کو لوگ فقی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ موجود ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو کیا ہے فقہ کہ 2 آدمی ہوں، ایک اس گھر کے اندر چلا جائے اور دوسرا اس گھر کی دیوار کے ساتھ باہر کھڑا رہے، جو اندر جائے وہ جتنا سامان اس سے اٹھایا جا سکتا ہے وہ اٹھا کر دیوار کے اوپر رکھ دے۔ یہ میں آپ کو ایک طریقہ بتانے لگا ہوں، وہ پہلا طریقہ تھا کہ ساری عمر زکوٰۃ نہیں دینی پڑے، یہ ہے فقاہت۔ اور یہ طریقہ ہے کہ آپ چوری بھی کر لیں اور آپ کا ہاتھ بھی نہ کٹے، تو جو اندر گیا ہے آدمی وہ جتنا قیمتی سامان ہے وہ دیوار کے اوپر رکھ دے، اس گھر سے باہر نہ پھینکے، اور یہ جو باہر کھڑا ہے وہ دیوار سے اٹھا لے، تو نہ یہ چور بنے گا نہ وہ چور بنے گا۔ کیوں جی؟ کیسی فقاہت، ماشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ واقعی اس طرح کے فقی نہیں، وہ کس طرح کے فقی تھے کہ اپنے ہر ترجمۃ الباب میں جو بھی وہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں تو وہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی طرف صحیح سند کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، حدثنی فلاں فلاں اور قال قال رسول اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی تو یہ فقہ، یہ کون سی فقہ ہے مجھے آپ بتائیے؟ اگر کسی آدمی کو نکسیر آ جائے، یہ ناک سے خون بہنے یہ لگ جاتا ہے نا جی، جو نکسیر ہوتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ پیشاب کے ساتھ یا اس خون کے ساتھ اس آدمی کی پیشانی پہ سورۃ الفاتحہ لکھ دے، تو اگر اس کو شفا مل جائے،
اگر اس کو شفا مل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ فقاہت. اور پتہ نہیں سورت فاتحہ سے کیوں دشمنی, کیوں کہ پیشاب سے لکھ لیں یہ پیشانی کے اوپر جی, یا خون سے یہ لکھ لیں. ان حضرات کے ہاں جو دم مسفوح ہے وہ بھی نجس اور حرام ہے, اور جو پیشاب ہے وہ تو ساری دنیا جانتی ہے. اس کے ساتھ آپ فاتحہ سورۃ الفاتحہ لکھ رہے ہیں. یہ قاضی خان کے اندر ماشاءاللہ یہ فقاہت ہے. امام بخاری اس طرح کے فقیہ نہیں تھے. ساری کتاب پڑھ لیں, فقہ تو ہے اس کے اندر, لیکن وہ قرآن اور سنت کی فقہ ہے. وہ رائے اور قیاس اور بے شرمی اور بے حیائی کی وہ فقہ نہیں ہے. او بھائی, آپ مجھے کسی مسجد کا امام آپ مجھے دکھائیں کہ جو علماء کی فقہ پر عمل کر کے آپ نے اس قاری یا امام کو اپنی مسجد میں رکھا ہے. نور العزا کی شرح میں لکھا ہے کہ جو امام ہو نا جی مسجد میں, قاری صاحب جس نے نماز پڑھانی ہے, اس کے اندر بھی کچھ صفتیں ہونی چاہیے, اور اس کی بیوی کے اندر بھی کچھ صفتیں ہونی چاہیے. اور وہ صفتیں کیسی ہیں نہ میں وہاں ان کو ذکر کر سکتا ہوں, اور نہ مجھے یہ اس کی جرت ہے کہ خواتین بھی ماشاءاللہ بیٹھی ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 15 صفتیں ہیں, کچھ وہ قاری صاحب کے اندر ہونی چاہیے اور کچھ اس کی بیوی کے اندر بھی ہونی چاہیے. چلو ایک وہ زیادہ اتنی بے حیائی والی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ قاری رکھیں جس کی بیوی خوبصورت ہو. اور اس کے اندر فقاہت پتہ کیا ہے؟ فقاہت یہ ہے کہ جب قاری صاحب کی بیوی خوبصورت ہوگی تو وہ کسی اور طرف نہ دیکھے گا نہ منہ مارے گا. کیوں جی؟ اور اگر وہ خوبصورت نہیں ہے اور آپ اس کو مسجد کا امام رکھنا چاہتے ہیں اور بیوی اس کی کوئی خوبصورت شکل والی نہیں ہے, تو یہ خطرہ ہے کہ آپ کہیں جو ہے نا گناہ میں مبتلا ہو جائیں اور ہمیں آپ نماز پڑھیں. اور باقی بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. امام بخاری افقہ ہذہ الامہ, ایسے فقیہ ہیں کہ نہ اس سے پہلے اور نہ اس بخاری صحیح بخاری کے بعد آج تک کوئی اس کتاب کی نقل مار سکا اور نہ کوئی اس جیسی کتاب لکھ سکا. اللہ اکبر. آخری باب اور آخری کتاب وہ کہتے ہیں کتاب التوحید. کتاب التوحید شاید امام بخاری رحمہ اللہ سب سے آخر میں یہ کتاب لائے ہیں, شاید ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ عز و جلال ہماری زندگی کا اختتام وہ توحید پر فرما دے. کیوں جی؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو شخص بھی مرنے سے پہلے اس کی زبان سے نکلا ہوا آخری کلمہ وہ لا الہ الا اللہ ہو, دخل الجنہ, اللہ اس کو سیدھا جنت میں داخل کر دیں گے. اس لیے کہ اس کو اللہ نے توحید کی سمجھ دی ہوئی ہے. شاید اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ آخر میں اس کتاب کا ذکر کیا کہ ہمیں بتائیں کہ اس دور میں اور آج کے دور میں بھی توحید کا نام لے کر
کچھ لوگ وہ لوگوں کو شرک کے اندر مبتلا کر رہے ہیں، شرک کے اندر۔ پتہ نہیں اگر آپ نے کبھی یہ اشتہار پڑھا ہو کہ پورے پاکستان کے جو مشائخ اور علماء تھے وہ ان کی گفتگو رکھی گئی علی حجویری کی جو قبر ہے وہاں، اور اس کا عنوان کیا تھا؟ عنوان تھا اللہ کی توحید، توحید اس کا نام تھا۔ اب جو آدمی سنے گا کہ ان کا موضوع کیا ہے توحید، وہ نام کیا ہے جی؟ ڈاکٹر آصف جلالی، ڈاکٹر آصف جلالی، وہ توحید لوگوں کو بیان کر رہا ہے، اور قبر کے احاطے میں بیٹھ کر جو وہ توحید سمجھتا ہے۔ تو امام بخاری نے شاید یہ کتاب التوحید کا باب قائم کیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ مارکیٹ کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کے ہاں یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، اور 3 قسم کی توحید وہ لوگوں کا عقیدہ ہے، اور سب سے بدترین توحید اس کی تعریف اور اللہ کی پہچان رکھنے والے سب سے بدترین اور سب سے غلیظ جو توحید کی یہ تفسیر کرتے ہیں قبر پرست، ان کو کہتے ہیں صوفیاء، صوفیاء کرام۔ اب صوفیاء کرام کی توحید کیا ہے اگر آپ سنیں، جو اس وقت بھی امریکہ بھی کہتا ہے کہ یہ ان کو پیسے دو، قبر پرستوں کو، اور صوفیاء کو پیسے دو، اس لیے کہ ان لوگوں کی دعوت یہ ہے کہ ہر چیز اللہ ہے۔ کیوں جی؟ وحدت الوجود، میں بھی اللہ، آپ بھی اللہ، خامد بھی اللہ، بیوی بھی اللہ، کتا بھی اللہ، خنزیر بھی اللہ، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ اللہ کی توحید کو پہچاننے والا وہ فرعون تھا۔ کیوں جی؟ اللہ ذوالجلال کو سب سے زیادہ پہچاننے والا وہ کون تھا؟ ابلیس تھا، ابلیس تھا۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، تو یہ بالکل سچی بات تھی کہ ہر ایک ہی اللہ ہے، میں بھی اللہ ہوں۔ کیوں جی؟ تو اگر فرعون نے کہہ دیا ہے انا ربکم الاعلی، تو یہ تو بڑا خوبصورت عقیدہ ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھ نہیں تھی، ان کو سمجھ نہیں تھی، وہ شریعت کو سمجھتے تھے، طریقت کا موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، اور طریقت کی پہچان یہ فرعون کو تھی، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھی۔ اس لیے بعض صوفیہ کہتے ہیں نا کہ خذنا بحرا وقف الانبیاء بساحلہ، کہ ہم نے سمندر کے اندر غوطے لگا لگا کر یہ موتی، جواہر اور لال اکٹھے کیے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام تو کنارے پہ کھڑے رہے، وہ تو کنارے پہ کھڑے رہے، وہ اللہ کی معرفت کے اندر وہ داخل ہی نہیں ہوئے۔ اب یہ توحید کہ ہر چیز اللہ ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، دونوں ایک ہی چیز۔ تو آپ یاد رکھیں کہ ہمارے شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر
रहमहुल्लाह व तक़ब्बल शहादतहु, उन्होंने अत-तसव्वुफ़ के नाम से एक किताब भी लिखी थी। उनके जो ज़्यादा लोग दुश्मन बन गए थे कि उन्होंने तसव्वुफ़ के मौजू पर कि इन लोगों का अकीदा क्या होता है एक पूरी किताब लिखी। और ये अकीदा उनका लिखा कि जो सबसे बड़ा सूफी जिसका नाम इब्ने अरबी है, इब्ने अरबी, उसकी किताब है फुसूसुल हिकम, फुसूसुल हिकम। उसके अंदर वो कहता है अल अब्दु रब्बुन वर रब्बु अब्दुन ला अदरी मनिल मुकल्लफु, कि मैं रब हूँ, बंदा रब है और रब भी बंदा है। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये जो सजदा करने वाले, नमाजें पढ़ने वाले किसके लिए पढ़ रहे हैं, किसके सामने सजदा कर रहे हैं। ये भी अल्लाह है, वो भी अल्लाह है। ये अकीदा सबसे बदतरीन अकीदा है। ये अगर आप समझना चाहें तो उनकी एक दूसरी किताब भी है बरेलवियत के नाम से, तो आपको पता चलेगा कि हम तो पता नहीं दिन के अंदर ही मारे गए जी। तौहीद का नाम लेकर ये लोगों को क्या सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। दूसरा गिरोह, वो भी इस दौर में बहुत ज्यादा कसरत के साथ मौजूद है, वो हैं जो अल्लाह की सिफात के मुनकिर हैं। वो कहते हैं तौहीद ये है कि अल्लाह जुल जलाल सिर्फ एक ज़ात हैं, उनकी कोई सिफ्त नहीं है, उनकी कोई सिफ्त नहीं है। ये जो कुरान मजीद में इतनी सिफ्तें हैं ना, वो कहते हैं कि इसको तो हम तावील करके तो मजाज कहकर वो हम उसको बदल लेंगे। अल्लाह की कोई सिफ्त नहीं है, ना तो वो बोलता है जी, वो बोलता नहीं है। उसकी आज तक कोई पैगंबर और कोई फरिश्ता ना अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के कलाम को सुन सका। अल्लाह के कलाम की सिर्फ ना तो आवाज़ है और ना हुरूफ है। अल्लाह ताला बोल ही नहीं सकता। वो अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने बोलने वाली ये मखलूक बनाई, जिन भी बनाए, फरिश्ते भी बनाए, इंसान भी बनाए, जो बोलते हैं तो चुप ही नहीं होते, लेकिन इनको कुव्वत गोयाई देने वाला खुद नहीं बोल सकता। अगर आप कहेंगे कि अल्लाह बोलता है तो फिर आप शिर्क के मुर्तकिब होंगे, फिर ये आपकी तौहीद नहीं है। अल्लाह की कोई सिफ्त नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ना वो समी है, ना बसीर है, ना रहमान है, ना रहीम है, ना वो मोहब्बत करता है और ना वो किसी की सुन सकता है और ना अपनी बात किसी को सुना सकता है। अगर यहाँ हमारे माशाअल्लाह उलमा और कुर्रा भी हैं, ये ऐसे बदबख्त लोग थे और हैं कि जो ये कहते थे कि अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की कोई सिफ्त नहीं। अच्छा जी, फिर नमाज किस लिए पढ़ते हो, सजदा किसको करते हो? वो कहते हैं ये तो लोगों को एक निज़ाम के अंदर लाने के लिए ये शरीयत होती है। शरीयत अल्लाह ज़ुल जलाल से अल्लाह ज़ुल जलाल तक पहुँचने के लिए वो तरीक़त होती है, शरीयत नहीं होती। अब कुरान और जो हदीस है वो तो सुन्नत है सारी की सारी, वो तो शरीयत है। अब पता नहीं ये तरीक़त कहाँ से आई, ये तरीक़त कहाँ से आई,
اس کی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. ہمارے اس بر صغیر میں سب سے پہلے اسلام کی یہاں دعوت دینے والے یہ کون تھے؟ بر صغیر میں اسلام کن کے ذریعے آیا تھا؟ کیوں جی یہ پتہ کسی کو؟ ہاں، جتنی یہ بات مشہور ہے نا کہ جی اسلام تو یہاں بر صغیر میں صوفیہ کی وجہ سے آیا. صوفیہ آئے تو لوگوں کو انہوں نے اسلام کی پہچان کروائی. یہ بات جتنی مشہور ہے اتنا ہی بڑا جھوٹ ہے، اس لیے کہ بر صغیر میں سب سے پہلے جو صوفیہ آئے ہیں وہ ایک تو یہ لاہور والے ہیں بزرگ علی حجویری، اور دوسرے مسعود سالار ہیں. یہ سب سے پہلے آئے، ان کے بعد یہ سارے جو ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی بڑے بڑے ان کے وہ بنے ہوئے ہیں لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے. اور دنیا میں بڑے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ذرا نا آپ متحرک کریں، کیونکہ اگر کسی وقت لڑنے کا وقت آیا تو یا تو سلفی لڑیں گے یا تو سلفی اہل حدیث لڑیں گے یا دیوبندی لڑیں گے. اور اس گروہ کو زیادہ مضبوط کیا جائے جن کا یہ عقیدہ ہو کہ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ اور مسلمان یہ سارے کے سارے راستے مختلف ہیں لیکن سارے کے سارے یہ اللہ ذوالجلال کی طرف پہنچنے والے ہیں. سب اللہ کی طرف پہنچنے والے ہیں. تو آپ کسی کو برا نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو، یہ سارے حق پر ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ حافظہ گر وصل خواہی صلح کن با خاص و عام، با مسلمہ اللہ اللہ با برہمن رام رام. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ سے ملنا، اللہ تک پہنچنا، تو پھر کیا کرو؟ ہر ایک سے صلح کرو، ہر ایک سے صلح کرو. مسلمانوں کے پاس جاؤ تو کہو اللہ اللہ، اور ہندوؤں کے ان کے پاس جاؤ، برہمن کے پاس، وہاں کہو رام رام. دونوں ایک ہی چیز ہے. کسی کا دل نہ دکھاؤ کہ بھئی آپ تو شرک کر رہے ہیں، آپ اللہ کو نہیں مانتے ہیں. مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹھنڈا ہے، ایک بندے دا دل نہ ٹائی، رب دلا میں شرند ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے اور اس کی کوئی صفت نہیں ہے. یہ بدترین اقوال ہیں توحید کی پہچان میں اور ڈاکو ہیں. یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اور توحید کا نام لینے کے باوجود یہ لوگوں کے ایمان اور دین کے ڈاکو ہیں. اور تیسرے لوگ کہ جن کے ہاں توحید، انبیاء والی توحید، قرآن و سنت والی توحید، اللہ کو پہچاننا اس کے اسماء اور صفات کے ذریعے، اور اللہ کو پہچاننا قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ. تو آپ کون سی توحید اختیار کرنا چاہتے ہیں جس میں یہ ہو کہ ہر چیز اللہ اور میں بھی اللہ، یا وہ توحید اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تو نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے؟ ہاں، ہم اس توحید کے قائل ہیں کہ جس اللہ کی صفتیں بسم اللہ سے لے کر
وہ آخری صورت تک وہ اللہ نے خود بتائی ہیں کہ میں کیا ہوں۔ وہ اللہ کے بندو، آپ اللہ ذو الجلال کو آپ پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ تجھے ایک کوئی پتہ نہیں، تو تو بول نہیں سکتا، تو تو دیکھ نہیں سکتا، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیوں جی؟ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ ذو الجلال ہمیں اس توحید کی سمجھ عطا کرے اور اس توحید پر استقامت اور ہماری دعوت پوری دنیا میں پھیلے جو انبیاء کی اور محدثین کے ہاں جو توحید تھی۔ آخری جو ان کا ترجمۃ الباب ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا، وہ بھی یہی ہے کہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ امام بخاری بتاتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال کا جو کلام ہے اس کو تولا نہیں جا سکتا، اور جو انسانوں کا کلام ہے اور جو ہمارے اعمال ہیں ان کو تولا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا۔ کیا شاید آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ یہ جتنے بڑے بڑے علماء تھے، امام غزالی کا نام آپ نے سنا، اچھا امام رازی کا نام آپ نے سنا، بڑے بڑے لوگ، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو اعمال ہیں یہ تولے نہیں جا سکتے۔ نماز کو کیسے تولیں گے آپ؟ روزے کو آپ کیسے تولیں گے؟ آپ نے سبحان اللہ زبان سے ادا کر دیا، تو اس کو ترازو میں کیسے رکھیں گے؟ اس لیے اعمال کو تولا نہیں جا سکتا، اس کا وزن نہیں ہوگا۔ وہ ظالموں، اللہ کہتا ہے کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ، کیوں جی؟ یومئذ الحق، اللہ کہتے ہیں کہ میں وزن کروں گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ کہتے ہیں کہ میں وزن کروں گا۔ اور یہ پڑھے لکھے حضرات کہتے ہیں کہ کوئی بھی اعمال کا وزن کر ہی نہیں سکتا، اللہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اعمال کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں میں وزن کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وزن ہوگا۔ اور یہ حضرات کہتے ہیں اشعری اور ماتریدی اور یہ جہمیہ، یہ جتنے اللہ کی صفات کے منکر ہیں، یہ اللہ کو بتلاتے ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ میں وزن کروں گا، ہمیں بتاؤ کہ اعمال کا تو جسم ہی کو نہیں ہوگا، کیسے وزن ہوگا؟ اس لیے وزن کا معنی وزن نہیں ہے، بلکہ وزن کا معنی جو قرآن میں آتا ہے جگہ جگہ پر، اس سے مراد عدل اور انصاف ہے، کوئی ترازو نہیں ہے، کوئی جبرائیل اس کے اوپر نہیں کھڑا ہے کہ میرے سامنے اس کے اعمال کو تولا جائے، اس سے مراد عدل اور انصاف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ قرآن سے اور حدیث سے ان کا رد کرتے ہیں، اور آخری جو حدیث ہے اس میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی چیز کو ثابت کیا۔ پہلے سند ذکر کی، حدثنا احمد بن اشکاق، اور قال حدثنا محمد بن فضیل، آگے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری سند انہوں نے ذکر کی۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں، اگر آپ اس طرح کے دور میں جو یہ دور جا رہا ہے، اگر آپ توحید پر استقامت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کا یہ بہترین طریقہ ہے، کوئی شخص آپ سے بات کرے تو آپ کہیں جی اس کا حوالہ دو،
اس کا حوالہ دو، اس کی سند کہاں؟ سند بتاؤ۔ یہ جو سند ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے احمد بن اشقاق نے، وہ کہتے ہیں جی مجھے محمد بن فضیل نے، وہ کہتے ہیں جی مجھے ابو زرع نے، وہ کہتے ہیں عمارہ بن قعقاع نے، وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ ہر چیز کی سند مانگیں گے، مثلا لوگ کہتے ہیں جی یہ جو رفع الیدین ہے نا، یہ تو مدینے میں آ کر اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی رفع الیدین رکوع کو جاتے اور اٹھتے ہوئے، کہ وہاں منافق بڑے آگے تھے، یعنی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے منافق مسجد میں آتے تھے، اور انہوں نے بت وہ چھپائے ہوتے تھے، بغلوں میں چھپا کر آتے تھے، تاکہ ہم اس بت کی پوجا بھی کریں اور ہماری نماز وہ ان بتوں کے لیے ہو، نہ کہ اللہ عز و جلال کی رضا کے لیے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں جی اس لیے آپ نے کہا تھا کہ تم رفع الیدین کرو، تاکہ اگر بت یہاں رکھے ہوئے ہیں تو وہ گر جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا اس کی سند کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ابو بکر کو بھی کہا، سیدنا عمر سے بھی کہا، سارے صحابہ سے کہا، یہ سارے کے سارے بغلوں میں بت دلاتے تھے، اس کی سند پیش کرو۔ پوری دنیا کے علماء اور پوری دنیا کے یہ فاسق اور فاجر، اور پوری دنیا کے اندر یہ وحدت الوجود اور قبر پرستی کو لوگوں کے ہاں قرآن اور سنت سے سندیں دینے والے وہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو وہ اس چیز کی سند کہیں سے نہیں لا سکتے کہ رسول اللہ کے پیچھے مدینہ میں جو نماز پڑھتے تھے وہ بت رکھ کر نماز پڑھتے تھے، اس لیے آپ نے کہا کہ رفع الیدین کرو۔ اچھا، جو خدا اور جو بت یہ بغل میں چھپ جائے تو وہ کتنا بڑا ہوگا جی؟ یہ موبائل سے شاید کچھ بڑا ہو کہ چھوٹا ہو؟ اچھا، اس سے تھوڑا سا بڑا ہو، اس کو آپ یہاں رکھنا۔ اگر نماز کی ابتدا، اس وقت سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اگر نماز کے شروع کرنے سے یہ نہیں گرا تو پھر رکوع اور سجدہ کرنے سے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے کیوں گرے گا؟ ایسی پہیلیاں ہیں، اور ہمارے بڑے اچھے اچھے پڑھے لکھے بڑے عہدوں والے آپ کوئی بات کریں تو وہ کہیں گے جی یہ تو اس وقت آپ نے لوگوں کی بغلوں سے بت نکلوانے کے لیے آپ نے کہا تھا رفع الیدین کرو۔ آپ مانگیں کہ لاؤ بھائی دلیل لاؤ، وہ یہ سند ہے، وہ سارے اکٹھے ہو کر اس کی بات کی سند نہیں لا سکتے، اس لیے جو لوگ گمراہ ہوئے وہ سند کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے گمراہ ہوا۔ ایک بہت بڑا صوفی بایزید بستامی، اس کے پاس کچھ طلبہ آئے جو محدثین سے، اس دور کے ائمہ سے حدیث یاد کرتے تھے اور لیتے تھے، وہ ان کو ملنے کے لیے آ گیا۔ تو اس صوفی نے کہا، پوچھا کہ بھئی آپ کیا کرتے ہو؟ تو یہ طلبہ حدیث نے کہا کہ ہم تو محدثین سے احادیث لیتے ہیں، محدثین سے احادیث لیتے ہیں۔
تو وہ کہنے لگے، بہت بڑے صوفی صاحب، وہ کہنے لگے یہ تمہارا جو علم ہے یہ تو مردوں سے آیا، مردوں سے آیا، اور جو ہمارا علم ہے وہ اس زندہ سے ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کہتے ہو حدثنا، جیسے یہاں ہے احمد بن اشکاب، تو ہم جب پوچھتے ہیں کہ اینا ہوا، وہ جو محمد بن اشکاب ہے کہاں ہے، تو آپ کہتے ہو جی توفیہ، وہ فوت ہو گئے۔ اور جو ان کے استاد ہیں محمد بن فضیل، ہم پوچھتے ہیں وہ کہاں ہے، تو آپ آگے سے کہتے ہو جی وہ بھی فوت ہو گئے۔ اور جو ان کے استاد ہیں اس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ آپ حدثنا حدثنا کہتے ہو، وہ کہاں ہے، تو تم کہتے ہو وہ بھی فوت ہو گئے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ آگے آخر میں جا کر عن ابی ہریرہ تک کہتے ہو، ہم پوچھتے ہیں کہ ابو ہریرہ کہاں ہے، آپ کہتے ہو کہ وہ تو 56 ہجری میں فوت ہو گئے تھے، فوت ہو گئے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کہاں ہیں، آپ کہتے ہو کہ وہ بھی 63 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ تو یہ تمہارا علم تو سارے کا سارا مردوں سے آتا ہے، اور ہمارا علم کیا ہے یہ سنیے، ہمارا علم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارا علم ہے حدثنی قلبی عن ربی۔ کیوں جی؟ حدثنی قلبی عن ربی، کہ ہم تو ڈائریکٹ وہ زندہ سے لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اس سے بچنے کا طریقہ سند پوچھنا ہے۔ تو اس آخری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان، 2 کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اچھا، محبوب کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ ان دونوں کلمات کو، ان دونوں کلمات سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ کلمے محبوب ہیں، تو محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور یہ جو صفات کے منکر لوگ تھے، جہمیہ ہوں، اشاعرہ ہوں، ماتریدی ہوں، یہ کہتے ہیں کہ محبت اللہ کی صفت نہیں، اس لیے کہ محبت اور رحمت بھی اللہ کی صفت نہیں، اس لیے کہ رحمت کا معنی ہوتا ہے کہ دل نرم ہو جائے، اور جو خون کا دباؤ ہے جسم کے اندر، جو خون کا یہ دباؤ آتا ہے جسم میں، وہ بھی ڈھیلا ہو جائے۔ غضب، آپ دیکھیں گے کہ جو آدمی غصے میں ہو نا جی، بہت غصے میں، اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، اس کی یہ رگیں پھول جاتی، اور خون اس کے اندر تیز، یہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے۔ ایک آدمی تھا نا، اس کو غصہ آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو اس کا چہرہ دیکھو، یہ اس کی رگیں دیکھو گردن کی۔ تو کہتے ہیں جی محبت کے لیے تو نرم دل چاہیے، تو کیا اللہ کا کوئی دل نرم ہے؟ غضب، اس کے لیے خون کا جسم میں دوڑنا اور رگوں کا پھولنا، یہ غضب ہے۔ تو کیا ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جسم میں خون دوڑتا ہے اور اس کی رگیں پھول جاتی ہیں؟ نہیں نہیں، وہ تو ارادت الانتقام ہے، یہ ہے جو صفت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ شاید یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ ایک اللہ کی صفت محبت ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر 2 کلمے ہلکے ہیں،
ثقیلتان فی المیزان، اور جب ان کا وزن کریں گے تو بہت بھاری ہے۔ تو یہ بندے کے کلام کا وزن کیا جا سکتا ہے۔ یہ تین اس کی خبریں پہلے لائے تاکہ سننے والے کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے، اچھا وہ کون سے کلمے ہیں، جلدی جلدی بتاؤ بھئی، کہ جو اللہ کو محبوب ہیں، زبان سے ادا کرنے آسان ہیں، اور میزان کے اندر قیامت کے دن ان کا وزن بہت ہوگا، وہ کون سے کلمے ہیں؟ انسان کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ذوالجلال ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو ماشاءاللہ صحیح بخاری پڑھ کر فارغ ہو کر اپنے گھروں میں جا رہی ہیں ہماری بیٹیاں، اللہ ذوالجلال ان کی زندگی کو مبارک بنائے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے اساتذہ کا شکر ادا کریں، اس ادارے کے انتظامیہ کا شکر ادا کریں کہ جنہوں نے آپ کے سارے اخراجات اٹھا کر نہ آپ سے فیس لی، نہ آپ سے کوئی خدمت کروائی، لیکن آپ کو انبیاء علیہ السلام اور سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کو سکھائی، اللہ کا دین آپ کو سکھایا، اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے گھروں میں اور جہاں آپ کی شادی ہو جائے اللہ تعالیٰ مبارک بنائے، آپ دونوں جگہ پہ جا کر قرآن کا ترجمہ اور حدیث صحیح بخاری کا ترجمہ اس کا درس شروع کر دیں، تفسیر لوگوں کو پڑھانی شروع کر دیں، حدیث لوگوں کو پڑھانی شروع کر دیں۔ آپ کا ہر گھر جس کے اندر کوئی عالمہ کو اللہ ذوالجلال لے جائے جو قرآن و سنت کی عالمہ بھی ہے اور حاملہ بھی ہے، نیک خاتون بھی ہے، تو ہر گھر اور ہر جگہ کو آپ مدرسہ بنا دیں۔ اور آخری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ہمیں امام بخاری کی سیرت ضرور پڑھنی چاہیے کہ ہمارے اندر بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا کچھ نہ کچھ رنگ تو آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی جب سے مجھے پتہ چلا کہ غیبت حرام ہے، جب سے مجھے پتہ چلا میں نے غیبت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے، ينبغي للإنسان أن يكون على حال إذا دعا الله عز وجل لا يرد سؤاله۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کا اللہ کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہونا چاہیے کہ جب وہ اللہ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ ذوالجلال اس کی جھولی کو خالی نہ رہنے دیں۔ اس طرح کا اپنا جو زندگی ہے اس کو بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے پڑھانے والوں کو بھی، پڑھنے والوں کو بھی، ان کا احترام، ان کی عظمت اور ان کی خدمت۔ سب سے زیادہ اجر والا جو عمل ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والا جو صدقہ ہے، سب سے زیادہ جو پیسے خرچ کرنے سے آدمی کو ثواب اور اجر ملتا ہے، وہ طلبہ اور علماء ہیں۔ ان کے اوپر خرچ کرو، ان کے اوپر خرچ کرو، مسجد کی خدمت کرنے والوں کے اوپر خرچ کرو۔
اور اس کو حقیر عمل نہ سمجھو کہ یہ امام کیا ہے قاری صاحب. وہ قاری صاحب آپ 6 سیکنڈ ایک مجھے بیچارے وہ قاری صاحب بتا رہے تھے کہ میں 6 سیکنڈ میں لیٹ ہو گیا. 6 سیکنڈ وہ جو ٹن نہیں ہوتی ہے ٹن، تو وہ سنتے ہی سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. سارے ٹن ہوئی سب کھڑے ہو گئے. اب قاری صاحب کہاں ہیں جی؟ وہ ابھی نہیں پہنچے جی، وہ باتیں کرنے 6 یا 10 سیکنڈ لگ گئے تو قاری صاحب آئے. تو وہ ماشاءاللہ جو صدر صاحب ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہر جگہ پہ ہمیں نا اس طرح کے تحفے ضرور کسی نہ کسی مسجد میں ہوتے ہیں. یا کوئی بابا ہوتا ہے دوک، اور یا کوئی ہر وقت غصے میں رہنے والے کوئی نوجوان ہوتے ہیں. تو وہ بیچارہ کہتا ہے، وہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ وہ مجھے صدر نے کہا، وہ قاری صاحب تسی 10 سیکنڈ لیٹ ہو گئے پیچھے کھڑے ہو کے بہ کے تسی ایک ہی آنڈے دیندے رہندے. یہ علماء کا احترام. علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں. علماء کو برا کہنے والا، علماء کی چغلی کرنے والا اور علماء کو اپنا نوکر سمجھنے والا، یاد رکھیے کہ اس کی موت وہ توحید پر نہیں ہوتی. اس کے دل میں دین سے نفرت، اس کے دل میں دین سے نفرت ہے. اب دین کو وہ گالی دے نہیں سکتا، اور میرے اور آپ جیسے مولوی کو ہر بندے گالی دے لیتے. کیوں جی؟ لیکن اصل دل کے اندر وہ کون سی بیماری ہوتی ہے؟ وہ نفاق اور کفر کی بیماری ہے، دین سے بغاوت کی بیماری ہے. آپ قرآن کو گالی نہیں دے سکتے تو ہمارے جیسے مولویوں کو تو آپ ماشاءاللہ. ایک مسجد میں نے درس دیا، یہ پچھلے رمضان میں نا جی میں نے سوچا کہ یہ جو ہمارے قراء ہیں، مسجد کے خادم ہیں، اور یہ آپ کے خطیب ہیں، وہ میں نے کئی حضرات سے پوچھا کہ بھئی آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ جب انہوں نے بتایا کہ آج کے دور میں بھی بڑے بڑے مدارس اور جامعات میں 12,000 روپے تنخواہ، 15,000 روپے یہ تنخواہ ہے. اچھا سن لو جی، 6,000 روپے تنخواہ ہے. وہ ایک مسجد میں نے درس دیا تو میں نے درس دیتے نا ان کی انتظامیہ سے پوچھ لیا. فیصل آباد تو سارا مجھے جانتا ہی ہے کہ یہ کس طرح کا مولوی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خادم کی یہاں جو ہے اس کی تنخواہ کتنی؟ کہتے ہیں آپ صاحب نہ ہی پوچھو، بڑی شرم جی آؤں، بڑی شرم جی آؤں تو اب دسن لگے ہیں. میں نے کہا بے شرم ہو کر دس دو جی، بے شرم ہو کے دس دو. تو وہ پھر ایک انتظامیہ کا بندہ کہتا جی 8,000. تو میں نے کہا واقعی آپ کو شرم آتی، واقعی بے شرم ہے کہ مسجد کی صفائی کرنے والے کا جو مرتبہ ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کی، وہ ایک خاتون جو مسجد میں وہ تنکے اٹھاتی تھی اور صفائی کر لیتی تھی، وہ رات کو فوت ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رات کو ہی اس کو یہ جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کر دیا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات تکلیف دینے کی جو ہے نا زحمت نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ جو ایک خاتون کالے سے رنگ کی آتی تھی مسجد کی صفائی کے لیے، وہ کہاں؟ صحابہ نے کہا جی رات کو فوت ہو گئی تھی، ہم نے آپ کو اٹھایا نہیں اور اس کو دفن کر دیا.
آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا، میرے ساتھ چلو قبرستان میں اور مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ تازہ تازہ بھی قبر ہو نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس خاتون کی قبر کون سی ہے۔ کیوں جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ قبر کس کی ہے، ورنہ خود ہی چلے جاتے ہے جی، خود ہی چلے جاتے۔ صحابہ سے کہتے ہیں دلونی علی قبرہا، میرے ساتھ چلو تم بتاؤ کہ اس کی قبر کون سی ہے۔ تو قبر پہ گئے تو قبر کے اوپر نماز جنازہ آپ نے پڑھی، اس خاتون کے لیے دعائیں کی اور فرمایا کہ اس قبرستان میں اندھیرا تھا، ان هذه القبور مملوءة ظلما، یہ قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی تھی، اور اس خاتون کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے یہ سارے قبرستان کو روشن کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں خادم کیا ہے بھئی، وہ کہنے لگے جی ہم اس طرح کا خادم ڈھونڈتے ہیں نہ اس کے ماں اور باپ زندہ ہو، نہ کوئی بھائی ہو، نہ کوئی بیوی ہو، نہ کوئی بیٹا ہو، تاکہ وہ چھٹی بھی نہ کرے، اور 6,000 میں ہمیں ایک خادم مل جائے اور 8,000 میں ہمیں قاری اور مولوی مل جائے، تو بس اس طرح چلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین کے ساتھ محبت اور وفا کی توفیق دے، علماء کی زندگیوں کو اللہ مبارک بنائے، اور مدارس ہوں، مساجد ہوں، اللہ ذوالجلال ان کو قیامت تک آباد اور شاداب رکھے۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام اور خطباء وہ آپ کی مجلس میں موجود ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑے سکون سے بیٹھ کر ان کی باتیں سنیں۔ اللہ ذوالجلال اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اور صحیح بخاری کا ترجمہ یہ آپ نہ بھولیں، اپنے گھروں میں رکھنا اور لوگوں کو تحفہ دینا، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کا دین کیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں امام بخاری کے ساتھ انبیاء کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔